ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بچوں، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ چند وصیتیں کرتا ہے. اکثر ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے. اور یہ وصیت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان مر رہا ہے یا جس کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہ اپنا اثاثہ جو ہے وہ اپنے جو حقدار ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ تم اپنا ورثہ ان لوگوں میں تقسیم کرو، یعنی اس نے جو کچھ کمایا دنیا کے اندر اور جب وہ جا رہا ہے تو یقیناً وہ خالی ہاتھ ہی جائے گا، تو سب کچھ تقسیم کر کے جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ وصیت تم اچھی لکھو. اب ہمارا تصور یہی ہو گیا ہے کہ وصیت جو ہے وہ اسی وقت کی جاتی ہے جب ہمارا آخری وقت ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں کس وقت جاؤں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں بڑھاپے کو پہنچوں جب ہی مجھے مرنا ہے. نہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے لوگوں کو موت آ جاتی ہے جو ابھی اتنے بڑے نہیں ہوتے یا بوڑھے نہیں ہوتے، کبھی کسی بچے کو، کسی جوان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ بڑھاپے میں ہی آئے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وصیت تم پہلے سے تیار رکھو. اور ہو سکتا ہے جس وقت موت آئے اس وقت یہ ٹائم نہ ملے یا پھر صحیح وصیت نہ کر سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وصیت جو ہے پہلے سے کر لو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی وصیتیں کرے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ابھی سے اچھی اور نیک وصیتیں کریں. جیسا کہ ہم جو آج حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع بھی یہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بنیادی عظیم وصیتیں. اور اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کنیت ان کی ابو عبد الرحمن ہے اور آپ رضی اللہ عنہ انصاری خدرجی تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے صرف 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات پاک میں آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک حفظ کیا. آپ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں اور جلیل القدر صحابی بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا حاکم مقرر کیا اور وہیں آپ نے 38 سال کی عمر میں وفات پائی. دیکھیے کتنی کم سنی میں ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا اور ماشاءاللہ اسلام قبول بھی اس وقت کیا تھا جب ان کی ایج بہت کم تھی. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا عمل عطا فرمائے. آئیے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. حدیث کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے، اللہ علیہ وسلم. اللہ سے ڈریں جہاں بھی آپ ہوں اور برائی کے بعد فوراً نیکی کریں تو وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اب ہم اس حدیث کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں اور آپ ان کو یاد بھی کیا کیجئے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ ہم آپ ہی کی آسانی کے لیے ان عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے آپ پڑھتے ہیں ہم.
اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، حیثما، جہاں بھی، کنتا، آپ ہوں، واتبع، الحاق کریں، الحسنہ، اچھائی، تمحوہا، مٹا دے گی اسے، خالق، اور اخلاق سے پیش آئیں، الناس، لوگ، بخلق حسن، اچھے اخلاق سے، یعنی آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اگر آپ سے کوئی گناہ کا کام یا برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی اس برائی کو مٹا دیں گے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اب ہم اس حدیث کی تشریح یعنی شرح حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت 3 وصیتیں کی ہیں، اور یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ 3 عظیم بنیادی وصیتیں کی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت پہلے یہ وصیت کر دی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وصیت جو ہے اس ورثہ کے لیے ہی ہو، اور اس کے علاوہ ہم نیکی کی وصیت تمام لوگوں کو کر سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا نیکی کی وصیت کرنا، اور اگر ہم زندہ ہیں جب بھی وہ عمل جو ہے جاری رہے گا۔ اگر ہم کسی کو نیک وصیت کرتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ اس عمل کو کرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں 3 عظیم بنیادی وصیتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلی وصیت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی جہاں بھی آپ ہوں، آپ جہاں بھی جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو، یعنی تقویٰ جو ہے، تقویٰ کا مطلب میں آپ کو بتا دوں، تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری اختیار کرنے والے بنے، ہر دم اللہ کا دھیان ہو، یعنی ہر وقت ہم جہاں بھی ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا خیال رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم لوگوں میں ہوں تب ہم یہ ظاہر کریں کہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ در حقیقت مزہ کب آئے گا، جب ہم اکیلے میں ہوں، اور جب گناہ ہم کر سکتے ہوں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے، ہم آسانی سے گناہ کر سکتے، لیکن اس وقت ایک سوچ ہو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اگر بند کمرے میں کوئی ہوں اور کوئی برائی کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں ہے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جب گناہ کرنے کے امکانات زیادہ ہوں اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن یہ سوچنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جہاں بھی جائیں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو بہت مزین کیا ہے، بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے اس دنیا کو، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ کیوں مزین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے بعد قرآن پاک میں کہا تاکہ میں دیکھ سکوں میرے بندوں کو، یعنی میں تلاش کر سکوں کہ اس میں میرے بندے کون سے ہیں، یعنی جو دنیا کی زینت میں ڈوبتے نہیں ہیں، دنیا کی زینت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، وہ پھر بھی مجھے یاد کرتے ہیں، میرے بارے میں سوچتے ہیں اور مجھے ہی سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اب یہاں پر اتق اللہ کا مطلب لوگوں نے یہی لے لیا ہے کہ اللہ سے ڈریے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ عربی جو ہے بہت وسیع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھائی کروں یا جس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ اچھائی کرے، لیکن جب سامنے سے یہ رسپانس ہمیں نہیں ملتا ہے تو کتنا دل دکھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور یہ سوچیں کہ میرے رب نے بھی تو مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن میں نے ان کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر میں لوگوں سے اچھا سلوک کروں تو میں یہ سوچ کر کیوں نہ کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ صرف میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کروں، یہ نہیں کہ وہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں، نہیں، میں یہ ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اپنے پروردگار کے لیے۔ اتق اللہ اس کا مطلب یہی ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے،
میں اس کا نہ بن جاؤں جو میرا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے، تو دیکھیے دل میں کتنا سکون پیدا ہوگا، ہم تمام باتیں بھول جائیں گے، دل بھی ہمارا صاف ہو جائے گا اور دنیا کی رنجشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے دنیا سے ہم جتنی محبت کریں گے اتنی زیادہ تکلیف بڑھے گی۔ جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا کی محبت ہمیشہ تکلیف دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں کبھی تکلیف نہیں دے گی، بلکہ راحت اور چین ہی دے گی، سکون دے گی۔ دنیا بھی کامیاب ہے ہماری اور آخرت بھی۔ پہلی وصیت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ڈریے، اور دوسری وصیت جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عظیم مظہر ہے اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اپنے بندوں پر نہایت نرم ہے، اپنے بندوں پر نہایت نرم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے اپنے نفس پر نرمی لکھتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ اگر آپ سے برائی ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اگر ہم سے برائی نہ ہو تو پھر تو ہم فرشتے کہلائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتے ہی پیدا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر وقت جو کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔ آج انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اشرف المخلوقات کا تقاضا کب پورا ہوگا؟ جب ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ جیسے دنیاوی لحاظ سے کسی سے ڈر کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ دل سے نہیں ہوتا ہے، بیزاری سے ہوتا ہے اور بہت مشکل سے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم اس شخص سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام، نیک کام جو ہے، ہمیں صرف اس رب کی محبت میں کرنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں کیوں نہ اس کی طرف آؤں، میں کیوں نہ اس کے احکامات کو مانوں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے اپنے نفس پر نرمی لکھتی ہے۔ تو وہ اس لیے یہ بات یہاں سے کیسے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو فوراً نیکی کر لو۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ برائی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب کہ معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اگر لوگوں سے، اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے ہمارے معاملے میں تو ہم اسے معاف نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ، یہ کیا تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ لیکن ہمیں، جیسے کہ میں نے ایک اور حدیث آپ کو بتائی تھی کہ من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس میں بتایا گیا کہ آپ معاف کیجئے، جیسے یہاں بھی کہ برائی کی اس کے بعد فوراً نیکی کیجئے۔ تو اگر کوئی ہمارے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ اچھا ہی رکھیں گے، معاف کر دیں گے۔ دوسری بات، اگر برائی اللہ نہ کرے کوئی برا کام ہو گیا تو فوراً نیکی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اس کے بعد کنڈیشن بتا دی، کیوں کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ یہ نہیں سوچنا کہ مجھ سے یہ برائی ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، بہت بری بات ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اب اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف نہیں کریں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آسانی بتا رہے ہیں، اگر تم سے برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، کیونکہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور اس کے بعد آخری بات جو بتائی، کیا آخری وصیت کون سی بتائی؟ اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یعنی تمام انسانوں سے۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا مومنین یا مسلمان، کہا گیا کہ تمام انسانوں سے۔ دیکھیے یہاں پر الناس کا لفظ یوز کیا گیا ہے، یہاں پر مومنون یا المسلم کا لفظ یوز نہیں کیا گیا، نہ مسلمان نہ مومن، بلکہ تمام انسان۔ اور تمام انسانوں میں ہمیں پتہ ہے کہ غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ ہمیں ان تمام سے اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی دراصل یہی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ اسلام کا خمیر محبت ہے، نفرت یا دشمنی نہیں ہے۔ تو ہمیں تمام لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق جو ہے وہ تو قرآن تھا۔ دیکھیے تو ہمارے جو اخلاق ہیں وہ کیسے بہتر ہوں گے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب ہی۔ اب یہ نہیں کہ ہاں بس کریں گے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت سے کیا ہوگا؟ ایک بات یہ کہ جیسے میں آپ سے عربی پڑھتی ہوں، عربی میں حدیث پڑھتی ہوں،
تو کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں اردو میں بھی تو پڑھ سکتی ہوں، لیکن عربی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے متعارف ہوں. اور دوسری بات کہ جو مزہ اس میں ہے، جیسے قرآن پاک میں ترجمہ پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ہم عربی پڑھتے ہیں، خاص طور پر جب تجوید سے پڑھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے. جو چیز جیسے ایک بات کہ ہمیشہ کہ جیسے جو چیز دل میں اترتی ہے اسی پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے. پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہم بھی قرآن پاک کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں گے، اور یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنے والا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پر عمل کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 عظیم وصیتوں کو نہ بھولیے گا. کون سی؟ ایک بار پھر بتا دوں کہ جہاں بھی آپ رہیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیں اور تمام انسانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اب ہم اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں ہمیشہ کی طرح، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اس حدیث پر کس طرح عمل کریں. آئیے اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا راہ عمل یہ ہے، اللہ سے ڈریں جہاں بھی ہوں، یعنی ہر دم اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہو. نمبر 2، ہمیں چاہیے کہ برائی بذریعہ نیکی ختم کریں. نمبر 3، تقوی تمام اعمال کی بنیاد اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. نمبر 4، اخلاق کے ساتھ پیش آنا اسلام کی اولین تعلیم ہے، لہٰذا اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس حدیث کو بہت غور سے سنا ہوگا اور اس پر اب انشاءاللہ ہم سب عمل بھی کریں گے. اسکرین پر ہمارا جو ای میل ایڈریس آ رہا ہے nasreenahmed@ardigital.tv، اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیے ہمیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@ardigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے.